آپ نے ظاہری طور پر ایک بڑا عام سا سوال پوچھا ہے کہ کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں، واٹ ڈو دی سکسیسفل پرسنز ڈو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاصا ایک الجھا ہوا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ کامیابی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اور ریلیٹو ٹرم میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک پیسہ کما لینا ایک کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، جبکہ ایک ایتھلیٹ ہے اس کے نزدیک کامیابی وہ ہے جو کہ وہ ٹرافیاں لے رہا ہو اور وہ شیلڈز لے کے وہ گھر آئے، اور کسی کے لیے اچھے نمبروں میں امتحان پاس کر لینا ہمیشہ وہ کامیابی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا ہے تو یہی ان کی کامیابی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں کامیابیاں ہیں، لیکن ہمیں اصل میں اس کامیابی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو اصل کامیابی کس کو کہنا چاہیے. میں نے یہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے ایک ماؤنٹ ایورسٹ ہمارے پاس کو پیما وہ بھاولپور میں تشریف لائے، ظفر نذیر، اور انہوں نے کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے تو ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے، تو ہم لوگ کیسے کامیابی حاصل کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایوری بڈی ہیز ٹو کلائمب ہز اون ایوریسٹ، یعنی کہ ہر آدمی نے اپنا اپنا پہاڑ خود سر کرنا ہے. اور پہاڑ کو انہوں نے ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا کہ اگر آپ میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں عروج پا جائیں تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا گول حاصل کر لیا. اور اگر آپ کوئی انجینئر ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو آبجیکٹیوز تھے اور جو آپ کی خواہشات تھیں، اگر ان کو آپ نے پورا کر لیا تو وہ بھی ایک کامیابی ہے. خیر، یہ ایک لسٹ بڑی طویل ہے کہ جس میں ہم کہیں گے کہ کامیابی کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو خاصیتیں کسی بھی کامیاب شخص میں دیکھنے میں ملتی ہیں، چاہے وہ کسی چیز کو بھی اپنی کامیابی سمجھے. میں مذہب کے اندر یا سوشل ایشوز کے اندر میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن کسی بھی کامیاب شخص کے لیے کامیابی وہ ہوتی ہے جب کہ وہ اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے. اور وہ ایک شعر ہے کہ تعین سمت کا کرنا ہے باقی، سفر تو میں مسلسل کر رہا ہوں. تو یہ بلا وجہ چلتے جانا جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے، تو وہ کامیاب آدمی کی علامت نہیں ہے. کیونکہ کامیاب آدمی جو اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، ریلیجسلی فالو کرتا ہے، اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے، اور اس کو دلی کامیابی بھی ملتی ہے اور دنیاوی کامیابی بھی ملتی ہے. اور دوسری بات، کسی بھی کامیاب آدمی میں آپ بیٹا دیکھیں، اس میں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ کامیاب شخص اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناکامی کو کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالے. جی اس شخص کی وجہ سے میں یہ چیز کرنے سے رہ گیا، میں فلانی بیماری کی وجہ سے یہ چیز کرنے سے رہ گیا، یا انہوں نے روڑے اٹکائے یہ میں کرنے سے رہ گیا، انہوں نے سفارش کی تو میں یہ کام کرنے سے رہ گیا.
تو کامیاب شخص کبھی بھی کسی پر تبرہ نہیں کرتا اور کسی پر الزام نہیں دھرتا کہ اس کی ناکامی میں وہ شخص یا فلاں چیز یا وہ وجہ شامل تھی، بلکہ اپنی ناکامی سے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور ان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ دن بدن مزید کسی اور طریقے سے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے اس کو حاصل کرنے کا کہ وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ آپ نے ابراہیم لنکن کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ زندگی میں 20 یا 21 ناکامیوں کے بعد اس نے ایک بڑا جیک پاٹ آیا اور وہ امریکہ کا ایک صدر بن گیا، اور ایک کامیاب صدر، یعنی کہ جس نے کہ وہاں پر ایک تاریخ رقم کی اور غلامی کو ختم کیا، لیکن اس کی داستان بھی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ گھبرایا نہیں اور اس نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی۔ اور سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ مسلسل سیکھتے رہنا، کوئی نئی چیز بھی ملے اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کوئی اچھی چیز جو ہے وہ نئی ایجاد ہوئی ہو تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے خلاف بولنا شروع کہ اس کو اپنائے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کو اختیار کرے تاکہ کامیابی حاصل ہو۔ وہ ایک شعر ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اور اسپریچولی بھی، مینٹلی بھی، اور اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی اپنی ایک ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب شخص روزانہ کی بنیاد پر وہ ریڈنگ کرتا ہے، یعنی کہ کتاب پڑھتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی کتاب کھول لے، ہاں وہ کوئی آڈیو بھی سن سکتا ہے۔ وہ جب گاڑی میں جا رہا ہو تو وہاں پر اس کی ٹیپ جو ہے وہ چل رہی ہو، جو کہ کئی انفارمیشن اس کو دلچسپ لگے، جو کہ اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب شخص دوسروں کو علم دیتا ہے، اور جو چیز اس کو پتہ ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر قبر میں نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ لوگوں کو بتا کے جاتا ہے۔ اور جتنا آپ بتاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے علم میں اپنا اضافہ ہوگا اور آپ اپنے منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور کامیاب لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کبھی نہیں بھولتے، احسان فراموش نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سو سے بہتر چیزیں عطا کی ہیں، اور اس شکر گزاری میں ہی وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس دوران میں اگر کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو وہ راستہ اپنا لیتے رہتے ہیں اور اس شخص کو وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو معاف نہ کرے۔ اس لیے یہ ایک اسٹرینتھ جو ہے انٹرنل، یہ جب تک نہیں ہوگی تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کامیاب انسان ہمیشہ خیالات پر بات کرتا ہے، بلکہ ادھر ادھر کسی کی ٹو میں نہیں لگا رہتا اور دقیانوسی باتوں کے اندر نہیں الجھا رہتا، اور ہمیشہ وہ نئی سوچ کی طرف وہ گامزن رہتا ہے۔ کامیاب شخص ٹائم مینجمنٹ کا ماسٹر ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے محاذوں کے اوپر اس نے کھیلنا ہے،
اور کس پہ پہلے اس نے جانا ہے اور کس کے بعد میں جانا ہے، باقاعدہ اس کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹتا. اور فیلئر اور سیٹ بیک اس کو جب ہوں تو وہ اس کو اپنے دل پہ نہیں لیتا، بلکہ نئے طریقے سے وہ اپنے مقصد کی طرف، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی خوشی حاصل کرنے کا، کامیابی حاصل کرنے، اس کی طرف وہ نئے طریقے سے بڑھتا ہے. اور یہ بھی ایک کامیاب شخص کی نشانی ہے کہ وہ رسک لینا جانتا ہے. لائف کے اندر وہ وقت پہ آ کے رسک لیتا ہے اور زیادہ تر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ دوسرا راستہ وہ تلاش کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی مثبت تبدیلیوں کو وہ قبول کرتا ہے اور ان کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فہرست اتنی طویل ہے کہ ہم اگر اس کو گھنٹوں بولتے جائیں تو ہم بولیں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کیا. اور کامیابی ایک شخص کا پچھلے دنوں میں ایک وہ انٹرویو اس کا دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت پیسہ کمایا، میں نے بہت دولت اکٹھی کی، لیکن مجھے سکون دل نہ ملا اور میں نہیں سمجھا کہ میں کامیاب ہوا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے بہت سے گھر بنائے، میں نے بہت سی بلڈنگز بنائیں، لیکن پھر بھی مجھے سکون حاصل نہ ہوا. اور ایک دن، یہ میں نے پچھلے دنوں ہی پڑھا ہے، اور ایک دن اس کا ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ آؤ، تم ایک امیر آدمی ہو اور تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، تو کیوں نہ تم معذور بچوں کی تم مدد کرو. تو وہ اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے وہ تیار ہو گیا اور ویل چیئرز لے کے وہ وہاں پر چلے گئے. تو اس نے ویل چیئرز باندھی تو اس نے دیکھا کہ ان کے جو اپاہج بچے تھے ان کے جو چہرے پر خوشی تھی، وہ دیکھ کے ہی اس کے من بھی خوشی سے اس کا بھر گیا. اور جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی. اس کی ٹانگ پکڑی تو اس نے سمجھا شاید اچانک کہیں اٹک گئی ہوگی، چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے پھر اس کو مضبوطی سے تھاما. تو اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک اپاہج بچی نے اس کا پاؤں پکڑے ہوئے تھے جس کو اس نے ابھی ویل چیئر دی تھی. تو اس نے کہا کیا بات ہے، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ جب جنت میں تم سے ملاقات ہو تو میں تمہیں پہچان جاؤں. اور وہ شخص بتاتا ہے کہ میں یہ سمجھا یہی سب سے بڑی دنیا کی اور آخرت کی میری کامیابی ہے جو اس لڑکی کے ایک جملے نے مجھے عطا کی. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، اور اگر کوئی اور کویسچنز ہوں تو وہ مجھے آپ لکھ کے بھیجیے گا تاکہ میں ان کو دیکھ کے پڑھ کے آپ کو جواب دے سکوں. بہت شکریہ.